خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ رگوں میں گرمی خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گرمی خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرہنگ، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرہنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عزیز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، عزیز بہنوں، ماؤں اور تمام دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت ساعتیں، پر نور لمحات، رمضان المبارک کے گزرتے ہوئے ایام، کہاں پہلے روزے کی خوشی اور آج اس رمضان مبارک کے جدا ہونے کا غم، دکھ، تکلیف۔ کس انداز میں رب العزت نے یہ رمضان کے روزے ہمیں عطا کیے اور آج 24 روزے ہم سے رخصت ہو گئے۔ یہ رب کائنات کا کرم کہ آج ایک بار پھر 25ویں روزے میں ہمیں یہاں پر اپنے حبیب اور اپنی توصیف کرنے کے لیے منتخب کر لیا، یہ اس کا احسان و کرم ہے۔ 24 روزے اس انداز میں گزرے کہ اپنے چاہنے والوں، اپنے گھر والوں، اپنی اولادوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطاری، اپنے فیملی کے افراد کے ساتھ سحری، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی گفتگو، اور یہ سارے معاملات ایک مجموعے کی صورت میں یگانگت، محبت، خلوص، بھائی چارہ اور اس جیسے بہت سارے عوامل ہمیں دے کر کے رمضان اپنے آخری ایام گزار رہا ہے، اور اب یہ مہمان حقیقتاً چند روز کے بعد ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ کرم ہے اور اس کا احسان رب کائنات کا کہ یہ طاق راتیں ہمیں عطا کیں تاکہ ہم مغفرت کے معاملات میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جستجو پیش کر سکیں، اس رب کائنات سے مغفرت اور پھر مغفرت کے بعد جہنم کی آزادی کا جو میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے، ہم اس وعدے کے لیے اپنے رب کے سامنے کامل یقین کے ساتھ، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا سکیں۔ تو پھر وہ رب جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا بھی کرتا ہے۔ وہ رب ایسا کریم ہے کہ اگر وہ بندے سے ادھار لیتا ہے تو وہ ادھار اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، وہ اس سے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو یقین کر لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں آپ نے اور میں نے جو نیکی کی ہے وہ بارگاہ عزی میں حقیقتاً مقبول ہے۔ وہ نیکی جو ہم نے خالصتاً اپنے رب کے لیے کی، چاہے وہ روزے کا رکھنا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ کسی کو خیرات دینا ہو، کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہو، اچھائی کا معاملہ کرنا ہو، یہ سارے کے سارے معاملات بارگاہ عزی میں اس انداز میں قبول ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خزانے بے کرا ہیں، اس کا سمندر اتنا وسیع ہے اور اس میں وہ گوہر نایاب موجود ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مالک اپنے بندے کو نیکی کی صورت میں، ایک اچھائی کی صورت میں ایک نیکی نہیں دیتا، یہ اس کی بارگاہ اور اس کے اذن کا نتیجہ ہے کہ وہ اس بندے کی نیت کے مطابق، جس نیت سے، جس سچائی سے اس نے وہ عمل کیا ہوگا، اسے وہ اس قدر عطا کر دے جس قدر اس کی بادشاہت ہے، جس قدر اس کی بادشاہت ہے۔ جہاں تک رب کائنات کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے وہ اس قدر عطا کرے جو اس کی پروردگار کی شان ستاری ہے۔ تو آج کے اس 25ویں روزے میں ہم چاہتے ہوئے رمضان میں اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، پروردگار عالم جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ مقلب القلوب ہیں، بادشاہ الاطلاق ہیں، دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں، دلوں میں موجود، ذہنوں میں موجود، بند دروازوں میں کیا موجود ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ تو پروردگار وہ سب عطا کر دیجئے جو اس دل کی گہرائیوں کے اندر موجود ہے۔ صحت بھی عطا کر دیجئے پروردگار عالم، نیکی بھی عطا کر دیجئے، اپنے اور اپنے محبوب
احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی عطا کر دیجئے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیجئے، اولاد کی ترقی بھی عطا کر دیجئے، دشمنوں کی حسد اور نظر سے ہمارا تحفظ کی دعا اور عطا بھی ہمیں عطا کر دیجئے رب العالمین۔ اس جیسی جو دعائیں ہیں پروردگار آج اس 25ویں روزے پہ میں دعا کرتا ہوں تمام ہی سامعین کی طرف سے پروردگار آپ کی بارگاہ میں کہ قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج کی ہماری کا پروگرام انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک کے ساتھ میں شروع کروں گا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بہت ہی قابل، ایک بہت ہی مخلص، ایک بہت ہی شاندار انسان، جن کو کہ سب سے پہلا اگر میں کوئی لقب دینا چاہوں گا تو وہ یہ ہے کہ ایک اچھا انسان۔ لوگ تو بہت ہیں، بہت ساری کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں، کوئی کرکٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فن میں بڑا یکتا ہے، اعلیٰ ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف پیشے کے اعتبار سے جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایک معروف اینکر پرسن ہیں، ایک نقیب محفل ہیں، طب کے حوالے سے ماہر طب ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کے ساتھ ایک لقب جو ماہر طب کے حوالے سے خدمات انجام دینے والوں کا خاصہ ہوتا ہے، ڈاکٹر، ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، اور بہت ساری مصروفیات انہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھے انسان ہیں، اور ایک اچھے انسان ہونے کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اصل میں کالی کملی والے نبی محترم، آقا نامدار، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے جاگنا اور سونا۔ آج 25 برس ہو گئے، اور ان 25 برسوں میں بے شمار پروگرام، نہ صرف نجی سطح پر، نہ صرف کسی بڑی سطح پر، بلکہ ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر اور سرکاری سطح پر ایک ناظم کی حیثیت سے، ایک نقیب محفل کی حیثیت سے، اینکر کی حیثیت سے آپ نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا، اور ان کے جو الفاظ کی گردان ہے، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں سنیں گے، سماعت کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے قافیہ ملایا جاتا ہے، کس طرح روانی میں ایک ناظم ایک پروگرام کی نظامت کرنے والا کس انداز میں ان الفاظوں کو جوڑ کر کے ایک ایسا مجموعہ تیار کرتا ہے جسے سن کر کے سننے والا واہ واہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری مراد ہے ڈاکٹر فہیم دانش۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری اس پروگرام میں ہماری خواہش پر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سید عمر بابر صاحب، جس شخصیت کا نام ہے وہ شخصیت ایک دلاویز شخصیت ہے، ایک ایسی ہنستی مسکراتی شخصیت ہے کہ جس کا کام نہ صرف دلوں کو جوڑنا ہے بلکہ انسانیت کے شعبے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا بھی ہے۔ ناظرین، سید عمر بابر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو غبار ناقہ میں گم ہونا جانتے ہیں، پردہ محمل پر کمن ڈالنا بھی ان کو آتا ہے، حرم سرائے محبوب کی غلام گردشوں سے آشنا ہے تو مدحت سرائی کے لذتوں اور بیان و کلام کے لطافتوں سے بھی آگاہ ہے، جو مقصود کی عظمت کا اعتراف رکھتے ہیں تو سرگرم سفر رہنے کا حوصلہ بھی دیا کرتے ہیں، کہ جن کا سینہ آئینے کی طرح کھلا ہے اور ہر ہاں رخ حبیب جلوہ کنا ہے۔ میں مشکور و ممنون تہہ دل سے جناب سید عمر بابر صاحب کا اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں کہ جو آپ میٹرو 1 پر گزشتہ برس سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور آج ایک بار پھر اپنے اس پروگرام میں مجھ کو مدعو کرنے پر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا خاصہ ہے نعت، اور اس نعت کی جو خدمت آج ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کوئی 3 دہائیوں سے آپ کر رہے ہیں، سرگرم عمل ہیں،
اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، آداب نعت کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ اکبر، نعت کے اسلوب پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی، نعت کی پاکستان میں ارتقاء اور آج جس درجے پر فائز ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف لائے، فرحان جنیدی صاحب، معروف نعت خواں ہیں، محمد طاہر ترابی۔ محمد طاہر ترابی بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں۔ طاہر بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ وہ نام اس لیے مکس ہو گیا کیونکہ دو نام میرے ذہن میں، تو میں نام سے ان کو ماشاءاللہ جانتا بھی ہوں، لیکن اس وقت کچھ جو ذہن میں تھا وہ ہماری زبان سے بالکل آپ کا صحیح رہا، اس لیے کہ وہ فرحان جنیدی صاحب 20 پروگرام کا جی انہوں نے بھی وہ بھی حصہ تھے، تو آج جو ہے وہ انہیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن آج کیونکہ طاہر بھائی ہیں تو آج ہمارے لیے مہمان خاص ہیں۔ طاہر بھائی بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ سے چند لمحوں کے بعد کلام سنیں گے، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں شعبہ نعت کے حوالے سے، تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ کیسے گزر رہے ہیں رمضان آپ کے؟ مائک تو بھابھی کپڑے وپڑے پراپر وغیرہ؟ اچھا ابھی ماشاء اللہ تو وہ وقت بھی آ جائے گا تو ماشاء اللہ۔ چلے تو رمضان کیسے گزرے؟ ماشاء اللہ بہت بہترین گزرے، ماشاء اللہ آگے بھی اچھے ہی گزریں گے۔ ٹھیک ہے مائک تھوڑا سا اوپر۔ چلیے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کلام سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، پاکستان میں نعت ہو یا دنیا میں جہاں بھی نعت پڑھی جا رہی ہے، اس کے ارتقاء کی تھوڑی سی کچھ جو معاملات ہیں وہ ذرا بیان کیجیے۔ عمر بھائی، نعت کا شعبہ ایک اتنا وسیع ہے، یہ جتنا وسیع ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ نعت کہنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں کچھ مبالغہ آرائی سے آپ نے کام لیا تو آپ دین سے نکل سکتے ہیں، اور آپ نے اگر ان کی تعریف میں کوئی رتی برابر بھی کمی کی تو اس پہ آپ کا جو ایمان ہے اس پر قدغن لگ سکتا ہے۔ اب اگر ہم نعت کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ارتقاء کب ہوا، بیسیکلی جو نعت ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا نام ہے، محبت کے اظہار کا دوسرا نام ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے دین اسلام کی اولین ترجیح میں شامل ہے، اولین ترجیح میں شامل ہے۔ اگر دل میں عشق رسول نہ ہو تو نہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ نعت کہہ سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نعت کا ارتقاء کب ہوا اور کیسے ہوا، تو کہتے ہیں کہ عشق رسول جب دل میں راسخ ہوتا ہے تو ذوق مدحہ نعت کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے۔ ذوق نعت قدیم ہے، اس کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب ابتدائے آفرینش کے لیے حق تعالیٰ نے امر کن کے پردے میں کن محمد ارشاد فرما کر آپ کے سر اقدس پر تاج تقدم سجایا، خلعت محبوبیت عطا کی تو نور محمدی عنوان حیات بن کر جگمگانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ ہی کا نور بیت المعمور کی حقیقت ٹھہرا، حقیقت فرشتوں نے مقصود کائنات کا طواف کیا، فرشتوں نے مقصود کائنات کا طواف کیا، انبیاء اکرام نے آپ کی نصرت کے میثاق کو قبول کیا، آپ کی نصرت کے میثاق کو قبول کیا، عرشیوں نے آپ کے گن گائے، فرشی آپ کے گن گاتے رہے، انبیاء اکرام آتے رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آپ ابراہیم علیہ السلام کا مدعا بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا بن گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نوید بن گئے۔ آتے رہے فرشی، انبیاء آتے رہے، میرے آقا کے گن گاتے رہے، لیکن نعت کا حق ادا نہیں ہوا جیسا کہ حق تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم نور مجسم رحمت عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ فرمائی، اور پھر آپ پر اپنی وہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب کو نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کثرت کے ساتھ بیان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ بیان کیا۔ کیا بات ہے، کہیں فرما دیا یا ایھا المزمل، کہیں فرما دیا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اور پھر اپنی کہیں بے لقب نہیں پکارا، کہیں بے لقب نہیں پکارا۔ اتنے
تواتر کے ساتھ میرے آقا کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اتنے ہی اوصاف حمیدہ بھی عطا فرمائے, اتنے اوصاف حمیدہ بھی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو میں کہتا ہوں نعت ہے, سب سے بڑی نعت ہے. نعت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ما زاغ البصر. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا ہے والشمس. جب ان کے نور کی کرنوں کی بات کر دیتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ والقمر. اور جب ان کی زلفوں کی بات کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ واللیل. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی بات کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سج. وہ علامہ اقبال کے شعر کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے نا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان. تو پورا کا پورا قرآن اگر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ لے کر آئے تو مجھے بھی بڑا دل چاہ رہا ہے, مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ وہ دانہ سبل ختم رسول مولا کل نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین اور وہی طٰہٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو, اب میں نے بات کی تھی نا یہاں پر کہ ہمارے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا, نبی کریم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نعت سب سے بڑی کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں. پھر فرمایا, پہلے اپنا بتایا, فرشتوں کا بتایا, پھر بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام کا ورد کیا. جب رب بھیج رہا ہے, جب رب اپنے حبیب کی تعریف میں مشغول ہے میرا رب, اور نہ جانے کتنے فرشتے اللہ رب العزت کے, جو 70,000 فرشتے جو روزے پر روزانہ دن میں حاضری دیتے ہیں, اور 70,000 وہ فرشتے جو رات میں حاضری دیتے ہیں, اور وہ 70,000 اور 70,000 1,40,000 قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. آپ شان تو دیکھیے ذرا, کتنی پیاری بات ہے کہ جس کی باری صبح کو ہے وہ رات سے منتظر ہے, اور جس کی باری رات کو ہے وہ صبح سے دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا ہے کب دن ڈھلے گا اور کب میری حاضری آقا کے دربار میں ہوگی. تو نعت کا جو ہے وہ اسلوب یہ جو آ جاتا ہے ارتقا, وہ اس میں آ جاتا ہے. اب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے نعت کے حوالے سے, تو وہ کچھ چند اشعار ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ان کی نعت سے پہلے جو ہے وہ جو ہے وہ ہم پیش کریں. تو وہ اشعار جو ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو تحت اللفظ میں جو بیان کرتے ہیں اس بیان کرنے کے بعد دعوت بھی آج آپ فرحان جنیدی کو اپنے مخصوص انداز میں دیجیے, طاہر درابی صاحب کو. بسم اللہ. بہرحال ذمہ داری مجھے دی ہمارے سید عمار بابر صاحب نے, بہت اچھے اینکر پرسن ہے. اچھا میرا تو چونکہ محفل براہ راست تعلق ہوا کرتا ہے نعت خوانی سے, تو میں پھر جس طرح سے آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کی بجا آوری کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تم کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اے شہر علم عالم اسرار خشک و تر, تو بادشاہ دین ہے سلطان بحر و بر, ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم, ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر, تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ, تیری حدیث سب سے زیادہ ہے معتبر, قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس, تیری زرہ نماز ہے روزہ تیرا سپر, یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ, تاروں کی روشنی ہے تیری خاک راہ گزر, میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی, رفت میں مثل عرش بری تیرے بام ادھر, جبریل تیرے در کے نگہ باں کا ہم مزاج, باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گھر, محفوظ جسم ہو تیرے نقش قدم کا عکس, کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر, کیا شہ برق تابش جست براق ہے, ارے معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر, موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی
جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیسوے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار، والقمر والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناس کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، تاہا تیرا لقب ہے، اللہ اکبر، شفاعت تیرا ہنر، شفاعت تیرا ہنر، اور یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہے، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، محسن کہ تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور، دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارا اے جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، حسنین کے طفیل مجھے کر عطا بہشت، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ لا یمکن الثناء، یا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو سید عمر بابر صاحب نے ناظرین جس طریقے سے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آج ان کا فریضہ ہے، وہ مجھے چونکہ میں محفل میں اس طرح سے بلاتا ہوں، تو میرے درمیان وطن عزیز پاکستان کے بہت خوبصورت خوش الحان ثنا خان یہاں پر موجود ہے، الحمدللہ، کہ جو سروں کے ساحر ہیں، ثنا و توصیف میں ماہر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ محمد طاہر ہے، اور جن کا لہجہ شہابی ہے وہی محمد طاہر ترابی ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا آقا بات کریم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کا خوبصورت انداز میں ادا کرتے ہیں۔ آج سید عمار بابر صاحب کے توسط سے اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو آپ کی وساطت سے آپ کا پروگرام ہے بھائی یہ، ماشاءاللہ، عوام کو، ہمارے ناظرین کو ایسا کلام سنائے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نعت ہے، جس کو وہ سنیں اور یہ کہیں کہ میرے آقا کی نعت کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غول زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں
کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں، دل نشی انداز میں، دلوں کو مسحور کر دینے والے انداز میں طاہر ترابی بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کر رہے تھے اس بارگاہ میں کہ وہ چلیں تو زمین چلے، اللہ اکبر، کیا وہ چلیں تو زمین چلے، وہ ٹھہر جائیں تو کائنات کی نبض ٹھہر جائے، واہ 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 واہ، وہ ٹھہر جائیں تو کائنات کی نبض ٹھہر جائیں۔ تو ناظرین کرام، خوبصورت انداز میں ہم نے کلام سنا، مسکرائیں تو انادل چہک اٹھے، وہ مسکرائیں تو انادل چہک اٹھے، بے شک بے اور وہ شک، جب چلنے لگے تو پوری کائنات چلنے لگے، پوری کائنات چلنے لگے۔ کیا خوبصورت، اور وہ تعلق کو جو انہوں نے جوڑا نا، جو ہم نے کہا بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، بے شک بے اور شک۔ کلام بھی اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرور قرار دیا، سرور قرار دیا، سرور قرار دیا۔ اور یہ سرور اگر زمین پر ہے تو زمین چل رہی ہے، یہ سرور اگر زمین سے نکل کر اور معراج کے شب آسمان پہ چلا جاتا ہے تو ہزاروں برس کا سفر ہو جاتا ہے، لیکن زمین ساکت ہو جاتی ہے، زمین کو ساکت۔ اور جب یہ سرور معراج سے یہاں واپس زمین پر آتا ہے آسمان سے، تو وہ کائنات دوبارہ چلنے لگتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا، موقع بدر پہ نبی نے جا کر کے نشان لگا دیے کہ یہ کافر یہاں پر گر کر کے مرے گا، تو رب نے کہا ہے نبی تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے یہاں پہ نام لکھ دیا، اب یہی ہوگا، یہ عطا رب جلیل ہے نا، کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ رب کی عطا، جو رب نے کہہ دیا وہ نبی کی رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بڑا خوبصورت ٹاپک پہ ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے تمام معاملات، ہماری تمام کامیابیاں در اقدس سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم اپنے تعلق کو بارگاہ کشور کونین رسالت مآب سے مضبوط کر لیں گے تو ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے گا، اور رب کو اپنے محبوب کے چاہنے والے کتنے پسند ہیں، وہ ان پر کس انداز میں اپنی عطاؤں کو وارد کرتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جس نے کالی کملی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تھام کے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے عطا کرتا ہے، وہ وہاں سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جہاں اس کا قیاس، گمان اور خیال پہنچ نہیں سکتا۔ اس شعر کے اس مصرے میں میں اس بات کو مکمل کروں گا کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کرم جب ہوتا ہے جب ہماری نسبت ہمارے نبی سے مضبوط ہوتی ہے، تو ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، جب اپنی نبی سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں گے تو ہمارے اوپر کرم ہی ہوگا، رحم ہی ہوگا۔ کہیں بند دروازے ہو بھی جائیں گے تو وہ بند نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے دروازے کھل جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں، تھوڑا سا اسلوب جو آج کل نعت کے استعمال ہو رہے ہیں اور کس انداز میں نعت پیش کی جا رہی ہے، کس انداز میں پیش کی جانی چاہیے، تھوڑا اس کو ڈسکریمنیٹ کریں آج ذرا اپنی علم کی روشنی میں۔ بڑی خوبصورت جو ہے وہ آج آپ کی ٹرانسمیشن ہے، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ نعت خوانی جو ہم نے اور آپ نے بچپن سے سیکھی اور دیکھی وہ بڑی بادب اور مؤدب ہوا کرتی تھی۔ حقیقت بات، اسٹیج جب سجا کرتا تھا تو لائن سے نعت خواں بیٹھے ہوا کرتے تھے، آخر تک جو پہلا نعت خواں پڑھنا ہے وہ بھی اسٹیج پر موجود ہوتا تھا اور آخر تک رہتا تھا۔ درود و سلام جب پڑھا جاتا تھا تو تمام نعت خواں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور آخر تک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب اسلوب کی بات آ رہی ہے تو وہ نعتیں اس وقت جب پڑھی جایا کرتی تھی، ہم نے جو بچپن سے دیکھا تو جناب سید ہاشمی صاحب غریق رحمت اللہ تعالیٰ ان کو کرے رحمت اللہ علیہ،
الحاج خورشید احمد صاحب، جناب صدیق اسماعیل صاحب، جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، کیا ادب کا مقام تھا. ادب کا، اور ایک بڑا خوبصورت رخشہ درخشہ ستارہ نام کے جو ہمارے اسی رمضان میں ہم سے جدا ہوا حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب، مستقیم. آپ کے بڑے قریبی بڑے راشد اعظم قریبی محمد راشد اعظم ہے. راشد اعظم، ذوالفقار علی حسینی، ذوالفقار علی حسینی یہ وہ ستارے تھے. لوگ تھے جو نہ صرف بہت اچھے نعت خوان تھے بلکہ اس سے زیادہ اچھے انسان تھے. اچھا، اب ہم آتے ہیں نا اسلوب کی طرف. تو معذرت، تو ابھی جس طرف نعت خوانی ہماری چل نکلی ہے تو یہ بڑی چمک دھمک 11 کے طریقے سے یہ ہو گئی ہے کہ اس طرح سے جو مال دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جبکہ اس میں تو نعت خواں کا ایک اسلوب یہ ہونا چاہیے، اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جو آقا کے دربار میں آ کر بک گیا وہ انمول ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور خریدار اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ارے ایسا نہیں کوئی. تو اسلوب تو یہی ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر، سر کے اوپر ٹوپی رکھ کر، اور اس طرح سے نعت. مجھے یاد ہے جب مقابلے میں ہم جایا کرتا، آپ نے تو بڑے بڑے مقابلے ماشاءاللہ آرگنائز کیے، تو ججز باقاعدہ کہہ دیا کرتے تھے اسٹیج پہ چڑھنا ہے تو جوتے اتار کر کے جاؤ، اور اس کے باقاعدہ نمبر مائنس کیے جاتے تھے. جی بالکل ایسا ہی تھا. تو یہ اسلوب یہ ادب میں شامل ہے نا، یہ ادب میں عبادت، یعنی عبادت ہے. جوتے اتار کر کے جاؤ، اس بارگاہ میں جا رہے ہو جس بارگاہ میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس بارگاہ میں سروں کو جھکا کر کے جایا جاتا ہے. اس بارگاہ میں فرشتے جو ہے وہ قطار بقطار پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس بارگاہ میں ہم پیش ہو رہے ہیں. جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ مجھ کو یہ محفل پڑھ کے پر اگلی محفل میں آنا ہے، مجھ سے پہلے جو نعت خواں بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے، کتنی دیر بیٹھا رہے، لیکن میں پہلے پڑھوں گا. حضرت جبریل آ رہے ہیں، میرے سرکار سو رہے ہیں، کہیں نیند میں خلل نہ پڑ جائے تو بوسہ لے رہے ہیں طلبوں کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہی اسلوب ہے اور ادب ہے کہ انسان باوضو ہو. سب سے پہلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، بہت کہ جب سرکار کے کا ذکر، اس میں اب اگر ہم محمود غزنوی کا اگر حوالہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کے جو ایاز تھے، غلام تھے، تو اس کے بیٹے کا نام تھا محمد. تو ایک بار اس نے کیا کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، جب خالی آواز دی اس کو ایاز کے بیٹے، تو وہ ایاز کا بیٹا گیا اور جا کے وضو کے لیے پانی لے کر آ گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ تمہارے بادشاہ نے تو تم سے مانگا ہی نہیں تھا پانی، تو تم وضو کے لیے کیسے لے کر آئے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ جو سلطان محمود غزنوی جو ہے، یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ انہوں نے بے وضو میرا نام محمد لے لیا ہو. جب انہوں نے مجھے ایاز کے بیٹے کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ وضو سے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے میرا عالم دیکھیے ذرا.